أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي زدني علما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی پروگرس کو ریویو کر لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں ہم بات کرتے ہیں سینٹنسز میں، سینٹنسز بنتے ہیں فریگمنٹس کے ملنے سے اور فریگمنٹس بنتے ہیں ورڈز کے ملنے سے۔ اور عربک لینگویج کے اندر جو ٹائپس آف ورڈز ہیں وہ تین ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف، جس میں سے الحمدللہ ہم اسم کو تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کر چکے ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کسی بھی اسم کے بارے میں چار باتوں کا علم ہونا ضروری ہے، تو وہ چار باتیں اس کی چار پراپرٹیز ہیں جو کہ اسٹیٹس، جینڈر، نمبر اور ٹائپ ہیں۔ ان ساری پراپرٹیز کو ہم الحمدللہ تفصیل سے اسٹڈی کر چکے ہیں۔ ہم نے کورس کے ابتدائی تعارف میں بات کی تھی کہ عربک کے اندر فریگمنٹس کی تعداد 5 ہوتی ہے، جس میں سے ہم الحمدللہ 3 فریگمنٹس کو اسٹڈی کر چکے ہیں۔ فریگمنٹس اور سینٹنس کا بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ سینٹنس از کمپلیٹ آئیڈیا یا تھاٹ ہوتا ہے، جبکہ فریگمنٹ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ کمپلیٹ آئیڈیا نہیں ہوتا۔ 3 فریگمنٹ جو ہم نے اسٹڈی کیے اس میں جار مجرور، اگر آپ کو یاد ہو تو جار مجرور جو ہے یہ حرف آف جر اور اسم جو کہ مجرور حالت میں ہوتا ہے، ان کے درمیان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو حرف آف جر اور اس کا اسم مجرور حالت میں۔ حرف النصب و اسمہا کے اندر حرف آف نصب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ حرف آف نصب اور اس کا اسم منصوب حالت میں۔ حرف آف جر کو حرف آف جر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے اسم کو مجرور بناتا ہے، حرف آف نصب کو حرف آف نصب ہی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے اسم کو منصوب بناتا ہے۔ تو یہ جو تعلق ہے حرف آف نصب و اسمہا کا، اس میں حرف آف نصب ہوگا اور اسم منصوب حالت میں۔ اضافہ فریگمنٹ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں یا 2 اس کے پلیئر ہوتے ہیں۔ ایک آئٹم اونر ریلیشن شپ کی وجہ سے جو آئٹم ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اونر کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو یہ آئٹم اونر ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ اور جو بات سمجھانے کے لیے آپ کو کہا کہ جب اضافہ فریگمنٹ کو اضافہ سمجھیں، جب آپ کسی چیز کو اون کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم باقی 2 فریگمنٹس کو اسٹڈی کریں گے۔ 3 کے بعد جو چوتھا فریگمنٹ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے وہ پوائنٹنگ فریگمنٹ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی پریویس کلاس کے اندر جو کہ ٹائپ کے اوپر تھی یہ بات کی تھی کہ کوئی بھی اسم اس کی ڈیفالٹ ٹائپ جو ہوتی ہے وہ کامن ہوتی ہے، اور 7 ایسی صورتیں ہوتی ہیں جس میں کوئی بھی اسم پراپر تصور کیا جائے گا، جس میں سے ایک صورت پوائنٹنگ ورڈز ہوتی ہے۔ اور پوائنٹنگ ورڈز کے بارے میں جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کی ٹائپ پراپر ہوتی ہے، تو پوائنٹنگ ورڈ جس چیز کی طرف پوائنٹ کرتا ہے وہ بھی چیز پراپر تصور کی جاتی ہے۔ تو یہ جو آج کا فریگمنٹ ہے یہ بنتا ہے اسم الاشارہ و مشار الیہ۔ اس میں 2 جو پلیئر ہوں گے، اسم اشارہ یعنی پوائنٹنگ ورڈ، اور مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ الیہ جیسا کہ مضاف الیہ، اور الیہ کے اوپر بات ہو چکی ہے، ہم جب کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو الیہ کا مطلب کی طرف، تو جس کی طرف اشارہ کیا جائے، تو اسم اشارہ اور جس کی طرف اشارہ کی جائے مشار الیہ، اس کے تعلق کو پوائنٹنگ فریگمنٹ کہتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں ہر زبان میں اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اردو میں یہ اور وہ، یہ قریب کے لیے وہ دور کے لیے، اسی طرح انگریزی میں دس اور دیٹ، دس قریب کے لیے اور دیٹ دور کے لیے۔ یعنی جو اسمائی اشارہ ہوتے ہیں یہ قریب کے لیے ڈفرینٹ اور دور کے لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو یہی سیم کانسیپٹ عربک میں بھی اپلائی ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پوائنٹنگ ورڈز ہیں وہ نیئر اور فار کے لیے ہیں، اور کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم ہے، اسماء اشارہ، تو یہ خود اسم ہے، تو اسم کے لیے 4 باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ وہ 4 باتیں اس کی 4 پراپرٹی ہیں، تو وہ یہ 4 پراپرٹیز ان اسماء اشارہ پر بھی
اپلائی ہوں گی، یعنی اسٹیٹس، جینڈر، جینڈر، نمبر، ٹائپ، اسٹیٹس، جینڈر، نمبر اور ٹائپ۔ ٹائپ کی ہم نے بات کر لی کہ یہ پراپر تصور کیے جاتے ہیں۔ اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اسٹیٹس ہے، جس طرح آپ کو ٹاپ رو کے اندر نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ رفع اسٹیٹس میں ہوں گے تو وہ کیسے نظر آئیں گے، نسب میں کیسے اور جر میں کیسے نظر آئیں گے۔ اسی طرح جب جینڈر کی بات کریں گے تو میسکلن ہوں گے اور پھر فیمنن ہوں گے۔ تو یہ جو آپ کو اوپر کے دو چارٹ نظر آ رہے ہیں یہ نیئر، یہ قریبی، کسی بھی قریب کی چیز کے لیے، اور جو فار کے دو چارٹ نظر آ رہے ہیں میسکولین فیمنن، اس کا مطلب یہ دور کی چیز کے طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر کی اگر ہم بات کریں، ہمیں پتہ ہے کہ فرسٹ کالم جو ہوتا ہے وہ سنگولر، سیکنڈ پیئر کا اور تھرڈ پلورل کا ہوتا ہے۔ فلیکسیبلٹی کے اگر آپ کانسیپٹ کو دیکھیں تو فلیکسیبلٹی جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ورڈ فلی فلیکسیبل، پارٹلی یا نان فلیکسیبل ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تین اعرابی حالتیں جو بھی اسٹیٹس جس میں رفع نصب و جر، تین مختلف حالتوں میں، تین مختلف اعرابی حالتوں میں اگر کوئی بھی اسم تین مختلف شکلوں میں ملے گا تو اس کو آپ فلی فلیکسیبل کہتے ہیں۔ اگر تین اعرابی حالتوں میں وہ دو مختلف شکلوں میں ملے تو اس کو پارٹلی فلیکسیبل کہتے ہیں، اور اگر وہ شکل اپنی نہ بدلے، وہ رفع نصب جر میں ایک ہی طرح کا نظر آئے گا، اس کو نان فلیکسیبل کہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس ٹاپ رو کو، اس چارٹ کے اندر جو سارے آپ کو اسماء الاشارہ نظر آ رہے ہیں یہ سارے رفع فارم کے اندر ہیں، باقی آپ ان کی نصب و جر فارم اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ لیفٹ سائڈ کے اوپر اسکرین کے ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو حاضہ، حاضانی اور ہا اولائی یہ میسکلن، اور پھر حاضی، ہاتانی، ہا اولائی یہ فیمنن ہے جو کہ قریب کے لیے ہے۔ ذالکا، زانی کا، اولائی کا میسکلن دور کے لیے، اور تل کا، تانی کا، اولائی کا یہ فیمنن دور کے لیے۔ تو آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو سنگولر ہیں، یا یہاں اس چارٹ میں اگر دیکھیں تو سنگولر ہیں اور پلورل ہیں، ان کی حالت نہیں بدل رہی۔ وہ رفع میں بھی ہا اولائی، ہا اولائی ہی ہے، نصب میں بھی، اجر میں بھی۔ اسی طرح اولائی کا رفع نصب جر میں سیم ہے۔ یہی سنگولر کے اندر بھی آپ کو چیز نظر آئے گی، تو اس کا مطلب سنگولر اور پلورل کے اندر یہ نان فلیکسیبل ہیں۔ پیر کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیر کے اندر یہ آپ کو نظر آئیں گے پارٹلی فلیکسیبل۔ پارٹلی فلیکسیبل کے اندر جو نصب و جر ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہی نظر آتا ہے، کیونکہ جر پارٹلی فلیکسیبل میں حالت جر میں اسم جو ہے وہ زیر قبول نہیں کرتا، تو اس لیے اس کا نصب و جر ایک جیسا ہی نظر آتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو حازانی کو کمپیئر کریں مسلمانی سے پیئر فارم کے اندر، تو مسلمانی کے بعد کیا بنتا ہے؟ مسلمینی، مسلمینی، تو یہاں پہ حازانی، حازینی، حازینی بنتا ہے۔ اسی طرح اگر فیمنن چارٹ میں چلے جائیں پیئر میں، تو ہاتانی اس کا رفع ہوتا ہے، مسلمتانی اس کا رفع ہوتا ہے، مسلمتینی نصب اور مسلمتینی ہی جر ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ ہاتانی، ہاتینی، ہاتینی ہے۔ تو اسی طرح کنٹینیو آپ جو ہے اسماء الاشارہ دور کے لیے بھی، زانی کا، زینی کا، زینی کا، تانی کا، تینی کا، تینی کا۔ تو پیئر فارم کے اندر جو اسماء الاشارہ ہوتے ہیں یہ پارٹلی فلیکسیبل ہوتے ہیں، جبکہ سنگولر اور پلورل کے اندر یہ نان فلیکسیبل ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اسماء الاشارہ کو بھی ان چاروں پراپرٹیز کے اندر رکھ کے دیکھنا ہے کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے، ان کا جینڈر کیا ہے، ان کا نمبر کیا ہے، اور ان کی ٹائپ کیا ہے، جو کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اسماء الاشارہ جو ہے ان کی ٹائپ پراپر ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے بات کی کہ اسماء، اسم الاشارہ اور مشار الیہ کے تعلق سے پوائنٹنگ فریگمنٹ بنتا ہے۔ اس میں جو بات یاد رکھنے والی ہیں وہ یہ کہ جو اسم الاشارہ اور مشار الیہ، ان کی چاروں پراپرٹیز، یعنی 4 پراپرٹیز آف اسم، ان میں مطابقت ہونی چاہیے۔ So they must match in all 4 properties. So چاروں پراپرٹیز سے مراد اسٹیٹس، جینڈر، نمبر اور ٹائپ، یہ دونوں کے سیم ہونے چاہیے اسم الاشارہ اور مشار الیہ کے درمیان۔
دوسری بہت اہم بات، جو مشار الیہ ہوتا ہے اس پر ہمیشہ ال آتا ہے. جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمیشہ ال آتا ہے تو اس کا مطلب اگر ال نہیں آتا تو پھر اس کو پوائنٹنگ فریگمنٹ تصور نہیں کیا جائے گا. تو مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس پر ہمیشہ ال آتا ہے. اسم الاشارہ اور مشار الیہ کے درمیان کوئی اور لفظ نہیں آتا کہ یعنی کہ جب بھی اسم الاشارہ ہوگا اس کے فوراً بعد ہی مشار الیہ ہوگا، ان کے درمیان کوئی اور لفظ نہیں ہوگا. اب ہم مثالوں سے دیکھ سکتے ہیں. حاض القرآن، ذالک الکتاب، ہؤلاء القوم، اولئک الرسل. اب آپ نوٹ کریں گے کہ یہ سارے جو اسماء الاشارہ ہیں ان کے فوراً بعد مشار الیہ کے اوپر ال ہے، اور ہم ابھی بات کر چکے ہیں کہ مشار الیہ پر ہمیشہ ال آتا ہے، اور اگر ال نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ پوائنٹنگ فریگمنٹ نہیں ہے. جب ہم فریگمنٹ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ انکمپلیٹ آئیڈیا ہے، اس کو کمپلیٹ آئیڈیا کی طرح ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا. حاضل قرآن، دس قرآن، اس کو آپ دس از اے قرآن نہیں کہہ سکتے، یا دس از دی قرآن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں پہ ال لگا ہوا ہے تو دا کا ایکویولنٹ ہوتا ہے. دس از دا قرآن نہیں کہیں گے کیونکہ یہ فریگمنٹ ہے. دس از دا قرآن کا مطلب کہ آپ نے اس کو سینٹنس کی طرح ٹرانسلیٹ کر دیا، تو حاضل قرآن کا مطلب دس قرآن ہوگا. ذالک الکتاب کا مطلب دیٹ بک ہوگا، دیٹ از دا بک نہیں ہوگا. اسی طرح ہؤلاء القوم، دیز پیپل، دیز آر پیپل نہیں ہوگا. تو بس آپ اولئک الرسل، دوز میسنجرس، دوز آر میسنجرس نہیں ہوگا. تو فریگمنٹ کو فریگمنٹ کی طرح ہی ٹرانسلیٹ کیا جائے گا اور تصور کیا جائے گا، کیونکہ فریگمنٹ جو ہے وہ انکمپلیٹ آئیڈیا ہے، جبکہ سینٹنس کمپلیٹ آئیڈیا ہوتا ہے اور فریگمنٹ اس کا ایک حصہ ہے. تو آپ نے بس خیال کرنا ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں گے اسماء الاشارہ، اس کے بعد کوئی بیچ میں لفظ نہیں آئے گا اور فوراً سے مشار الیہ جو آئے گا اس کے اوپر ال ہونا چاہیے، اور اگر ال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ پوائنٹنگ فریگمنٹ نہیں ہے، بلکہ وہ پھر سینٹنس ہے. جیسے اگر اس کے اندر سے ال نکال دیا جائے تو حاذا قرآن، تو اس کا مطلب ال نکالنے کے بعد حاذا قرآن کا مطلب جو ہوگا کہ دس از قرآن، یعنی کہ یہ فریگمنٹ سے سینٹنس بن گیا، اگرچہ ہم نے اس کے اندر صرف ال کو ہی مائنس کیا ہے. تو بس لیکن بات یہ کہ اس سے آپ نے ایک انکمپلیٹ تھاٹ کو کمپلیٹ تھاٹ یا آئیڈیا کی طرح ٹرانسلیٹ کر دیا، جو کہ غلط ہوگا. تو حاضل قرآن جو ہے وہ ایز اے فریگمنٹ ہی ٹرانسلیٹ کیا جائے گا. پانچواں اور آخری جو فریگمنٹ ہے، ڈسکرپٹیو فریگمنٹ. اور ہمیں پتہ ہے ڈسکرپشن جو ہوتی ہے وہ کوالٹی ہوتی ہے کسی چیز کی، اس چیز کی صفت ہوتی ہے، جس کو صفت بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، یا اس کو ہم انگلش میں یا انگلش گرامر میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ جو اسم ہے اگر ہم اسے کمپیئر کرتے ہیں انگلش کے پارٹس آف اسپیچ سے، تو ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ اسم جو ہوتا ہے وہ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب اینڈ مور، ان ساری چیزوں کا نام جو ہے وہ عربک میں اسم کہلاتا ہے، کیونکہ ایڈجیکٹو بھی جو ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے. تو ڈسکرپشن جو ہے وہ اسم ہی ہوتی ہے، اور عربک کے اندر وہ اسم ہی کے اندر کور ہوتی ہے. یہ جو فریگمنٹ بنتا ہے اس کے بھی اگین دو پارٹ ہیں، ایک ہے موصوف اور ایک ہے صفہ. صفہ یا صفت یہ جو ہے یہ ڈسکرپشن ہوتی ہے، اور جس چیز کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے وہ موصوف، جس کو اردو میں بھی ہم موصوف ہی کہتے ہیں. تو موصوف صفہ کے درمیان کا تعلق جو ہے وہ ڈسکرپٹیو فریگمنٹ بناتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دو پلیئر جو یا دو پارٹ جو ہیں وہ موصوف ہے اور صفہ ہے. صفہ ڈسکرپشن ہے اور جس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے اس کو موصوف کہتے ہیں. یہاں پر بھی جو رول اپلائی ہوتا ہے کہ موصوف اور صفت دونوں کے درمیان میں چاروں پراپرٹی جو اسم ہے ان میں مطابقت ہونی چاہیے، کہ ساری پراپرٹیز ہیں ان کو میچ کرنا لازم ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو اور انگریزی زبان میں جو صفت ہوتی ہے یا جو بھی ڈسکرپشن یا کوالٹی ہوتی ہے وہ پہلے بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد موصوف کا ذکر آتا ہے. جبکہ عربی زبان میں ہم دیکھیں تو موصوف پہلے اور صفت اس کی بعد میں آتی ہے. اسی لیے اس فریگمنٹ کو موصوف صفہ ہی کی طرح اگر آپ یاد رکھیں گے تو پھر آپ کو آرڈر بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ پہلے موصوف اور اس کے بعد اس کی صفہ یا ڈسکرپشن ہوگی. اب جیسے ہم عربک میں دیکھتے ہیں قولن ثقیلن، لیکن اگر انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو ثقیل کا مطلب ہیوی ہوتا ہے جو کہ بعد میں ہے، لیکن انگلش کے آرڈر میں ہیوی کو پہلے لایا گیا ہے، جبکہ قول جو کہ پہلے عربک میں اور عرب انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ میں اس کو بعد میں لایا گیا ہے، کیونکہ یہ
انگلش کے حوالے سے نارمل آرڈر یہی ہے. تو جب بھی ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کسی زبان میں تو اسی طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس زبان میں نیچرل آرڈر ہوتا ہے. تو قولاً ثقیلاً جو ہے یہ ہیوی ورڈ. اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی جو بات ہو رہی ہے کہ آل فور پراپرٹیز مسٹ میچ. تو وہی بات کیونکہ یہ دونوں اسم ہیں، دونوں ہی اسم ہیں، تو دونوں جو اسم ہیں ان کو چاروں پراپرٹیز میں ان کی مطابقت ہونی چاہیے. دے مسٹ میچ ان آل دا فور پراپرٹیز. اور اگر اس کو آپ دیکھیں اسٹیٹس کی بات کریں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب تنوین ہے تو موسٹ لائکلی جو یہ جو سنگولر، کیونکہ سنگولر ہے اور سنگولر جو ہے آپ کے فرسٹ کالم سے، جو کہ مسلم چارٹ کے اگر فرسٹ کالم کو آپ ذہن میں لے کے آئیں تو فرسٹ کالم جو ہوتا ہے وہ سنگولر کا ہوتا ہے، اس میں مسلمن، مسلمن، مسلمین ہوتا ہے. تو ان دونوں میں ان آ رہا ہے، اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ نسب ہے. اور اگر ہم بات کریں جینڈر کی تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈیفالٹ جو ہوتا ہے وہ میسکلن ہوتا ہے، اور پھر فیمنن ہونے کے لیے 6 باتوں کا ہونا ضروری ہے. مطلب 6 ریزنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی ورڈ میسکلن کے بجائے فیمنن شمار ہوگا. ان میں سے کوئی بھی کنڈیشن یہاں اپلائی نہیں ہوتی. وہ کنڈیشنز انشاءاللہ آپ ریویو کر لیں. اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں نمبر کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے کہ جو تنوین جو ہے وہ انگلش کے اے اور این کے برابر ہوتی ہے. اور ابھی بھی بات ہو گئی کہ یہ فرسٹ کالم آف مسلم چارٹ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ سنگولر ورڈ ہے. اور تنوین بھی ایک چیز بتا رہی ہے کہ یہ نمبر کے حساب سے سنگولر بنتا ہے. اور اگر آپ پلورل کی بات کریں، جو ہم نے بات کی تھی کہ پلورل ہونے کے لیے جس میں بات ہوئی تھی کہ ساؤنڈ میسکلن اور ساؤنڈ فیمنن، پھر ہم نے بات کی تھی کہ بروکن پلورل ہوتے ہیں جس میں ہیومن نان ہیومن ہوتے ہیں، اور پھر پلورل بائی میننگ ہوتے ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی کنڈیشن یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ سنگولر ورڈ ہے. تو اسٹیٹس کے حساب سے یہ نسب ہے، جینڈر کے حساب سے میسکلن ہے، نمبر کے حساب سے یہ سنگولر ہے، اور ٹائپ کے حساب سے یہ کامن ہے. کیونکہ اس کو پراپر ہونا، جو 7 ریزنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی ورڈ پراپر ہوتا ہے، ان وہ یہاں پر اپلائی نہیں ہوتی ہیں. اور خود ایک اور گیو اوے بھی جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ اے نظر آ رہی ہے یا تنوین نظر آ رہی ہے، جو کہ خود بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے دونوں اسم یا اسما جو ہیں وہ کامن ہے. تو بات جو ہو گئی آل فور پراپرٹیز مسٹ میچ، تو دونوں پراپرٹیز میچ کرنی چاہیے. دوسرے اگزامپل میں دیکھتے ہیں الطامۃ الکبریٰ، دا بگیسٹ کلیمٹی یا بڑی آفت. پھر وہی آپ دیکھیں آرڈر، الطامۃ کا مطلب کلیمٹی، جو کہ بعد میں آ رہا ہے انگلش میں، جبکہ آرڈر کے حساب سے عربک میں یہ پہلے ہے کیونکہ موصوف اور صفہ. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹس کی بات کریں تو اسٹیٹس ان کا کیا ہے؟ تو اسٹیٹس جو ہے وہ ان کا اسٹیٹس جو کہ رفع ہے. تامتو یہ آپ کو او ساؤنڈ جو ہے یہ بتا رہی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہم اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں تو اینڈنگ ساؤنڈ یا اینڈنگ کمبینیشن ہوتی ہے. یہاں پر آپ کو کوئی کمبینیشن کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا لیٹرز، تو یہاں پر تو کوئی ایکسٹرا لیٹر ہے نہیں، تو لہٰذا آپ نے اینڈنگ ساؤنڈ کو دیکھنا ہے. او ساؤنڈ جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ رفع ہے. اور کبرا کیونکہ یہ ایک نان فلیکسیبل اسم ہے، تو جس کا آپ کو آئیڈیا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ آپ اس کو یہ نہ دیکھیں کہ اس کا استعمال کس چیز کے ساتھ ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کانٹیکسٹ. تو کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے، تو کیونکہ یہ استعمال ہوا ہے ایک فریگمنٹ کے اندر، ہم موصوف کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی صفہ کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی پراپرٹیز میچ کرنی چاہیے، تو اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ بھی تصور کیا جائے گا کہ رفع ہے. تو یہ دونوں کا اسٹیٹس میچ کرتا ہے کہ یہ دونوں رفع ہیں. جینڈر کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو راؤنڈ تا جو ہوتا ہے یا تا مربوطہ، یہ خود فیمنن ہونے کی پہچان ہوتا ہے، اور جو ہے یہ فیمنن ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ الف مقصورہ بھی فیمنن کی پہچان ہے، تو لہٰذا دونوں فیمنن ہیں، تو رفع ہیں اور یہ فیمنن ہے. اس کے بعد اگر ہم ان کی نمبر کی بات کریں تو اگین اس کے اندر ہمیں کہیں سے پلورل ہونے کی کوئی انڈیکیشن نظر نہیں آتی، تو لہٰذا یہ سنگولر ہیں. اور پھر ٹائپ کی بات کریں تو دونوں میں آپ دیکھیں ال موجود ہے، اور ال جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ پراپر ہیں. تو یہ رفع ہیں، دونوں رفع ہیں، دونوں فیمنن ہیں، اور جو ہے نمبر کے حساب سے دیکھیں گے تو دونوں سنگولر ہیں، اور ٹائپ میں دونوں پراپر ہیں. اس ایگزامپل کو اگر ہم دیکھیں، حمر مستنفرۃ،
اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ اگزامپل اس لیے ہے کہ جو حمر ہے، حمر کا مطلب ڈونکیز ہے، اور ڈونکیز کی جو بات کریں اگر ہم اس کا سنگولر دیکھیں تو حمار ہے. حمار سے اگر حمر بن رہا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ساؤنڈ پلورل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پلورل ہے جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا اس کے کہ یہ ڈونکیز ہیں، اور اس کا سنگولر حمار ہے. تو حمار کیونکہ اس کا اوریجنل میک اپ ورڈ کا قائم نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بروکن پلورل ہے. اور کون سا بروکن پلورل ہے؟ نان ہیومن. نان ہیومن کیونکہ ڈونکی ظاہر ہے نان ہیومن ہے، اگرچہ ہم مذاق میں کہتے ہیں کہ یہ انسان گدھا ہے، تو انسان تو گدھا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ نان ہیومن بروکن پلورل ہے. اب اس میں اہم بات کیا ہے؟ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلورل ہے لیکن مستنفراتن. تو یہ مستنفراتن، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو سنگولر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ مستنفراتن تو نہیں ہے. جیسے مسلمتن ہے، مسلمتن کا پلورل کیا ہوتا ہے؟ مسلماتن. تو یا مسلماتن یا مستنفراتن تو نہیں بن رہا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کو رول یاد ہو کہ جو نان ہیومن پلورل، چاہے وہ بروکن ہو یا ساؤنڈ ہو، جو نان ہیومن پلورل ہوتے ہیں ان کو سنگولر فیمنن شمار کیا جاتا ہے. سنگولر فیمنن، سنگولر فیمنن، یا دوسرے الفاظ میں جو بات ہوئی تھی کہ ان کو شی سمجھا جاتا ہے. تو ہومورن کیونکہ نان ہیومن ہے اور پلورل ہے تو اس کو سنگولر فیمنن ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ہومورن مستنفراتن نہیں ہے، ہومورن مستنفراتن ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگرچہ یہ پلورل ہے لیکن کیونکہ یہ نان ہیومن ہے تو اس کو سنگولر فیمنن کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ٹریٹ کرنا اور ورڈ کا اپنے معنی ہونا وہ الگ چیز ہے. خمر کے میننگ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نان ہیومن ہے اور پلورل ہے، لیکن اس کو گرامیٹیکلی کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو وہ سنگولر فیمنن. تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ریویو کریں گے تو آپ کو چیز اور واضح ہوتی چلی جائے گی. یہ ہم نے ابھی تک جو ہے الحمدللہ ایک کافی بڑا ٹاپک اسم کا کور کیا ہے، اور اگلی کلاسوں میں ہم اسم کو مزید ایکشن میں دیکھیں گے پریکٹس کے تھرو، کہ کس طریقے سے فریگمنٹس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اور پھر ہم کس طریقے سے میچ کریں گے ان کی پراپرٹیز کو انشاءاللہ العزیز. تو امید یہ ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی ابھی تک لیکچرز اپلوڈ ہوئے ہیں یوٹیوب پہ یا نوٹس آپ سے جو شیئر ہوئے ہیں ان کو ریویو کریں گے، تاکہ چیزیں آپ کے ذہن میں بھی کلیئر ہو جائیں، اور جو ہم پریکٹس پر آئیں تو بہت ساری چیزیں آپ خود سمجھنے کے اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے قابل ہوں انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.